بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت طلبہ کے طالب علم اور طالبات جو ہیں وہ اس وقت لیکچر دے رہے ہیں اردو کا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نام دے مالی کی مشقیں کی تھیں اور مشق نمبر 1 سے لے کر مشق نمبر 7 تک جو ہے وہ آپ کو مشقیں کروائی گئی تھیں، اور آپ کو مشق نمبر 4 جو ہے وہ میں نے کہا تھا سبق کا خلاصہ ہے، تو وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آج ہم مشق نمبر 4، 8 اور 9 جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو تمام بچے یہ جانتے ہیں کہ سبق کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے۔ ہر سبق کے اختتام پر یا اس کے مشقی کام میں جب خلاصے کی باری آتی ہے تو آپ کو ہر مرتبہ میں بتاتا بھی ہوں کہ سبق کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے، کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے اور اس کو کس انداز میں لکھنا ہے۔ تو آپ کو خاص باتیں جو ہیں وہ بتائی بھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو آپ لکھتے ہیں اپنا حوالہ متن، یعنی یہ 4 چیزیں اگر آپ نہیں بھی لکھیں گے تو ایک چیز لکھ دیں گے مصنف کا نام، اس سے بھی کام چل جائے گا، لیکن اگر آپ ماخذ اور صنف تحریر ساتھ کر دیں گے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ مؤثر ایک کام ہو جائے گا۔ تو 1 نمبر اس کا ہوتا ہے اور باقی 4 نمبر کا یہ خلاصہ ہوتا ہے۔ تو سبق نام دے مالی کا جو ہے آپ 2 سے 2.5 پیج، 2 سے 2.5 صفحے جو ہیں خلاصہ لکھیں، اور اس میں سبق نام دے مالی کے بارے میں جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ یہ میں بارہا بتاتا ہوں کہ خلاصے کو ایسے لکھنا چاہیے کہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، یا آپ نے جو کچھ سبق سے سیکھا ہے یا جو کچھ آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کو آپ اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ تو سبق کا خلاصہ جو ہے وہ اس کو پڑھ کے یہی جو ہے وہ اخذ ہونا چاہیے یا نتیجہ سامنے آنا چاہیے کہ آپ نے یہ اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔ تو آپ نے خلاصے میں اپنا انداز اپنانا ہے اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے سبق میں کیا پڑھا اور سبق کا کیسے آپ نے جائزہ لیا۔ تو بلند خوانی کے مواد کو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے سبق کے خلاصے میں سمونا ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا اہم حصہ جو ہے وہ خلاصے سے مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے۔ تو سبق کے شروع سے لے کے سبق کے آخر تک تمام چیزہ اہم نکات جو ہیں وہ سبق کے خلاصے میں آ جائیں، اور آپ کا خلاصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو ایسی باتوں پر یا ایسے فکروں پر کہ بات مکمل ہو گئی ہے اور پورے سبق کا جائزہ لیا جا چکا ہے۔ بعض دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچے جو ہیں وہ 2.5 صفحات تو لکھ لیتے ہیں لیکن ان کی باتیں ابھی بہت سی پڑی ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر 1-2 پیج یا 1.5-2 پیج اور لکھتے ہیں، جس سے خلاصے کی طوالت یا لمبائی جو ہے لینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے پھر وہ مارکنگ میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے یا آپ کے نمبر کم آئیں گے یا آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو 2-2.5 پیج سے زیادہ جو ہے وہ خلاصے کو مت لے کر جائیں۔ اگر کوئی بڑا سبق ہے، زیادہ طوالت مانگتا ہے تو آپ 3 پیج کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو اختتام تک جو ہے آپ نے پورے سبق کا جائزہ جو ہے وہ اس خلاصے میں بیان کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ سبق کا خلاصہ جو ہے اس کے شروع میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ مصنف کا جو تعارف ہے 3-4 سطروں میں وہ ضرور لکھیں۔ اس مصنف کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، کہاں پیدا ہوئے اور کون سا اہم کارنامہ کیا، ان کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اہم بات ہے یا ان کی کتابوں
میں سے کوئی اہم کتاب ہے جو بہت مشہور ہے۔ تو اس طرح مصنف کے بارے میں 4-5 باتوں کا خاص ذکر کر دیں، اور مصنف کو آپ ایک اردو ادب کا درخشندہ ستارہ یا بہترین لکھاری کے طور پر اس کا تعارف پیش کرنے کے بعد سبق کا خلاصہ جو ہے وہ پھر شروع کریں گے۔ تو 4-5 سطریں مصنف کا تعارف، اس کے بعد پھر آپ سبق کے خلاصے کی طرف بڑھیں گے۔ اس طرح آپ کا سبق کا خلاصہ 2 سے 2.5 پیج صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کی جو مشق نمبر 8 ہے اس میں الفاظ متضاد دیے گئے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے یہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ آپ دیکھیں گے الفاظ کو، تو یہ صفحہ نمبر 85 صفحہ پر یہ سبق کے آخر میں صفحے کے آخر میں مشق نمبر 8 ہے۔ مصنوعی کا متضاد ہوگا قدرتی، توانا ناتواں، بیمار تندرست کا، توانا کا ناتواں، تندرست کا بیمار، توقیر یعنی عزت کرنا، اور تحقیر بے عزتی کرنا، توہین کرنا۔ محبت کا ہو گیا نفرت، تریاق زہر، تریاق ہوتا ہے وہ دوا یا وہ میڈیسن یا وہ جڑی بوٹیاں جن سے بیمار کو شفا مل جائے، اس کو ہم تریاق کہتے ہیں، یعنی صحت دینے والی یا بیماری سے نجات دینے والی دوا۔ اور اس کا الٹ ہو گیا زہر، یعنی وہ بیماری، وہ میڈیسن جو موت کا باعث بنے۔ تو اس کے بعد ہے رہبر، آخری لفظ۔ رہبر کا راہزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اس کا جو موزوں لفظ ہے رہبر کا وہ پیرو ہونا چاہیے، یعنی رہبر آگے چلنے والا، راستہ دکھانے والا، اور پیرو ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، یعنی جو رہبر جو ہے وہ راستہ دکھاتا جائے گا، پیرو جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا۔ جیسے پیر کا مرید ہوتا ہے، اسی طرح رہبر کا پیرو جو ہے وہ موضوع متضاد ہے۔ اس کے بعد آپ کو خبریہ، جملہ خبریہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس میں مبتدا اور خبر، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبریہ جملہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، فعلیہ اور اسمیہ، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ جب ہم جملہ اسمیہ میں جائیں گے یا اس کی بات کریں گے تو اس جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل نہیں پایا جاتا، یعنی کسی کام کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی جو بنیادی نشانی ہے یا علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایسا جملہ جس میں کوئی اطلاع یا خبر ہو لیکن فعل نہ پایا جائے، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں جو فعل ہے وہ بھی اسم کی یا کیفیت کی شکل میں ہوتا ہے یا اطلاع کی شکل میں ہوتا ہے، تو کوئی کام جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے یہ 4 جملے دیے گئے ہیں، بلال بہت ہوشیار ہے، عرصہ دیانتدار ہے، نام دیو علاج کا ماہر تھا، وقار کام میں مگن تھا۔ تو یہ 4 جملے ہیں۔ اس میں جو ابتدائی نام ہوتے ہیں جملے کے شروع میں، ان کو ویسے ہم اردو گرامر کی زبان میں فاعل بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ فاعل فعل مفعول کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں یہ لفظ جو ہیں مبتدا کہلائیں گے، یعنی ایسے فاعل جو جملے کی ابتدا کرتے ہیں، ایسے اسم جن سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو جملوں کے شروع میں، جملہ اسمیہ میں جملوں کے شروع میں جو نام ہوتے ہیں وہ مبتدا کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے، اطلاع ہوتی ہے کہ کوئی بہت ہوشیار ہے، دیانتدار ہے، علاج کا ماہر ہے یا کام میں مگن ہے، تو یہ جو اطلاعات ہیں یہ خبر کہلائیں گی، اور ان جملوں کے آخر میں ہے، ہیں، تھا، تھی وغیرہ جو ہیں
یہ فعل ناقص کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 4 جملے جو مبتدا اور خبر کے حوالے سے آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان کو میں نے الگ الگ آپ کو مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے اور فعل ناقص کیا ہے، چاروں جملوں کو آپ اس طرح بغور دیکھ لیں گے تو آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جب تک فاعل کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ ملے پورا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ایسے افعال کے فاعل کو اسم یعنی مبتدا اور اس کے علاوہ جو اسم یا صفت ہو وہ خبر کہلاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بلال، ارسا، نام اور نامدیو اور وقار، ویسے تو یہ فاعل بھی کہلا سکتے ہیں، لیکن فاعل فعل مفعول اس وقت کہلائیں گے جب ٹینسز کی یا ماضی، فعل، مستقبل کی جب ہم کوئی فکروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت فاعل فعل اور مفعول کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم جملہ خبریہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی جو قسم ہے جملہ اسمیہ، یعنی جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو خبریہ اور دوسرا ہے اسمیہ، ایک ہے فعلیہ اور دوسرا ہے اسمیہ۔ تو اسمیہ فقرے میں جو نام ہوتے ہیں جن سے فقرہ شروع ہوتا ہے ان کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اس کے اندر جو اطلاع ہوگی وہ خبر کہلائے گی، اور اخیر میں ہے یا تھا، تھی وغیرہ جو ہیں یہ فعل ناقص کہلائیں گے۔ اسی طرح عزیز طلبہ و طالبات، اس مشق کی اس سبق کی جو آخری مشق ہے اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نام دیو مالی کے اوصاف جو ہیں وہ ترتیب سے لکھیں۔ تو میں نے یہ 5 جو اس کے اندر خوبیاں ہیں نام دیو مالی کے اندر، اس کی 5 خوبیاں یہ میں نے لکھنی ہیں ترتیب سے، کہ پہلے تو وہ بہت ایماندار ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، ایماندار شخص ہی میں آگے یہ خوبیاں ہوں گی۔ جو ایماندار ہوگا وہ فرش شناس بھی ہوگا، اس کے اندر کام سے لگن کا جذبہ بھی ہوگا، وہ بہت محنتی بھی ہوگا اور وہ بغیر کسی لالچ کے کام کرے گا۔ تو نام دیو مالی میں یہ 5 خصوصیات میری نظر میں ترتیب ان کی یہ بنتی ہے۔ آپ جو ہیں وہ اپنے اگر رائے دینا چاہیں تو اس میں کسی خوبی کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں یا ان کی ترتیب کو آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ 5 خصوصیات جو ہیں نام دیو مالی میں وہ یہاں پہ میں نے آپ کو لکھنی ہیں۔ ایمانداری، کام سے لگن، فرض شناسی، بہت محنتی اور بے لوث خدمت۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کا سبق نمبر 8 نام دیو مالی جو ہے یہ آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ تو اگلا سبق جو ہے وہ آپ کا علی بخش جو کہ قدرت اللہ شہاب کا لکھا ہوا ہے، اور علی بخش کون تھا، کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لیکچر میں آپ کا جو ایک گھر میں جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ اس کو لکھیں، اور پچھلے لیکچر میں جو سبق کے سوال جواب کروائے گئے تھے تو میں ہر سبق کے آپ کو بارہا کہا ہے کئی دفعہ کہ ہر سبق کے سوال جواب اور اس سبق کا جو خلاصہ ہے یہ نوٹس کے طور پہ اپنے پاس تیار کرتے چلے جائیں، تحریری شکل میں آپ کے پاس یہ نوٹس بنتے جائیں گے۔ تو مرزا محمد سعید سے لے کر نام دیو مالی تک جو 8 سبق ہو چکے ہیں، ان 8 سبقوں کے آپ کے پاس خلاصے بھی ہونے چاہیے اور سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بھی کمپلیٹ جو ہیں وہ حالت میں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ بیچ میں ایک آدھ سبق کا خلاصہ جیسے اردو ادب میں عید الفطر ہے، بہت ہی ایک ادبی قسم کا سبق ہے، وہ آپ کی یعنی ذہنی سطح کے لحاظ سے ایک اوپر کی بات ہے، تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی اسباق ہیں ان کا آپ خلاصہ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ لکھیں۔ اس میں ایک جو نظریہ پاکستان ہے وہ تھوڑا سا آپ کو مشکل
لگتا ہے، تو باقی اردو ادب میں عید الفطر اس کو آپ ویسے چھوڑ دیں۔ تو باقی جو 7 سبق ہیں ان کے خلاصے اور 8 سبقوں کے سوالوں کے جواب آپ کے پاس نوٹس کی شکل میں تیار ہونے چاہیے۔ تو آج آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں نامدیو مالی کا، اور اگر اس کے سوال جواب آپ نے پچھلے لیکچر میں نہیں لکھے تھے تو وہ بھی آپ آج لکھیں۔ اگلے لیکچر میں سبق علی بخش جو ہے وہ اس پر بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔